بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہماری ٹیم نے جن موضوعات کو آج چنا ہے اس سے پہلے مجھے آپ سب سے گزارش کرنی ہے۔ پچھلے کئی روز سے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ایران پہ حملہ کر رکھا ہے اور اس میں سینکڑوں بے گناہ لوگ بیچارے شہید ہو چکے ہیں، اپنی جان سے گئے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیاں قبول کرے، لیکن اس وقت ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایران کو اس میں سرخرو کرے اور کسی بڑے اور میجر نقصان سے بچائے، چونکہ امریکہ جیسے چھوٹے دل کے مالک اور چھوٹے ظرف کے مالک، یعنی ہے تو سپر پاور لیکن سب سے جو چھوٹا دل ہوتا ہے وہ اس کا ہے، اپنی بات کو منوانے کے لیے اور اپنا روب قائم رکھنے کے لیے اس سے پہلے بھی دنیا کا سب سے زیادہ نقصان کر چکا ہے۔ یعنی جاپان میں اس نے 2 ایٹم بم گرائے تھے۔ یعنی آج تک یہ دنیا میں ہر ملک کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ جناب وہاں ایٹم بم محفوظ نہیں ہے، یہ جوہری توانائی کیوں آگے پھیل رہی ہے۔ سب سے بڑا کلپریٹ خود ہے، اور اللہ نہ کرے یہاں سے بری طریقے سے ہارنے کے بعد، منہ کی کھانے کے بعد، چونکہ اگر یہ جنگ لمبا چلتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی طور پہ 2 4 بم گرتے رہیں۔ ایران نے اپنی 50 لوگوں کی جو بڑی قیادت ہے اس کو گنوانے کے بعد بھی اپنا حوصلہ نہیں ہارا، اور یوں سمجھیں کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کانٹیکٹ ہے، اور انہوں نے اس کو پورے ملک کے 30-31 صوبوں میں جہاں جہاں ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، اور اس کے اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عرب ملکوں کو اور جو گلف کے ملک ہیں، اسلامی ملک، ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اگر ایران کا بڑا نقصان ہوگا تو ان سب مسلم کا بھی بڑا نقصان ہوگا۔ یعنی مجھے لگ رہا ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران یہ غلطی کرے کہ اپنے نقصان کو دیکھ کے ان پہ اور بمبنگ کرے، ان کے پانی کے ذخائر برباد کر دے، ان کے تیل کے ذخائر، تو یہ سارا امت مسلمہ کا یعنی یہ سارا جو گلف ہے یہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور اگر انہوں نے اس سے بڑا کوئی بم ادھر پھینکا اسرائیل، تو ظاہر ہے وہاں بھی آس پاس مسلم سارے بستے ہیں، تو ٹوٹیلٹی میں نقصان مسلم امہ کا۔ اب اس پہ پاکستان کو اور ترکی کو یا کچھ اور ملک بھی، سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے، پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جو ظالم ہے، جب بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والا، وہ کسی کی سنے تو صحیح نا، یعنی کہیں کوئی لحاظ، کوئی بھرم ہو وہاں، تو اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ تو اگر ہم سب مل کے دعا کریں تو اللہ کرے کوئی صورت اس کی نکل آئے اور یہ جنگ رک جائے، اور کسی بڑے نقصان سے، جانی، مالی اور فیوچرسٹک، یہ سارے نقصانوں سے۔ اوکے نا، یہ نا موٹیویشن الف 354 انہوں نے پوچھا ہے کہ سر ایج ہے 25 سال ہو گئی ہے اور کچھ ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، اور پیرنٹس بس کسی بھی رشتے کو بغیر انویسٹیگیشن کے قبول کرنے کے لیے راضی ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے، یہ اب یہ بھی واضح نہیں ہے کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لیکن اپیرنٹلی لڑکی لگ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 35 سال ایک طرح سے ناکامی کے سال ہیں کہ جس میں آپ کا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، 24-25 سال میں۔ جن پیرنٹس نے آپ کو پیدا کیا، بڑا کیا، آپ انہی کے خلاف بغض پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سوچتی ہیں کہ وہ کوئی بھی نہیں، کیا آپ کو کسی ریڈی والے کے ساتھ یا کسی جھونپڑی والے کے ساتھ بیاہ دیں گی؟ جو رشتہ وقت پہ نہیں آیا، یعنی آیا تو ممکن ہے آپ کی وجہ سے وہ نہ ہو پایا ہو، آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں، تو جو آنے والے ہیں وہ بھی بیسٹ آف دا بیسٹ چننے کے ہوتے ہیں نا، خواہش مند۔ اگر انہیں پتہ چلا ہو کہ آپ کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں تو ظاہر ہے کوئی ڈیفیکٹو پیس تو لے کے نہیں جاتا۔ اب ایسے میں عقل کیا کہتی ہے، سمجھ کیا کہتی ہے، اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ وہ ساری بچیاں اور بچے جن کے ساتھ یہ ہو جائے کہ عمر کی جو آخری حد وہ کراس کر رہے ہوں، اور پھر نخرے بھی کر رہے ہوں، اور ماں باپ کے ساتھ الزام بھی لگا رہے ہوں کہ یہ جو بھی آئے گا اس کو اٹھا کے مجھے دے دیں گے، تو پہلے تو اپنی اس ذہنی، یعنی یہ بیماری ہے، اس کو دور کیجئے، ٹرسٹ لیول ٹھیک کیجئے۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، گھر کے باہر 5-6 رشتے والے چوکری مار کے ایڑیاں رگڑتے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے لے کے جانی ہے یا ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو ایک آپشن جو آئے گا، والدین اندھے نہیں ہوتے، نابینا بھی نہیں ہوتے، کم عقل بھی نہیں ہوتے، اتنے سالوں سے آپ کا نہیں ہوا، تو جہاں انہیں اب لگے گا کہ یہ اپرچونٹی ہے، اور یہ 100% نہیں ہوگا، یہ 19-20 بھی نہیں ہوگا، یہ اب ہوگا
60-70 यानी बीच में 30-40 का गैप होगा, ये मिनिमम ये याद रखिएगा। कोई आइडियल पीस या आइडियल रिश्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो आपके करने की चीज़ें हैं 3-4 हैं। वैसे जहाँ आपने ये लिखा था मैसेज, मैंने वहाँ भी इसका जवाब दिया था। और 3 काम है आप करने के। पहला काम, अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिए, ज़हनी भी और जिस्मानी भी। दूसरा जो आपको करना चाहिए वो ये कि घर वालों के साथ अपना ताल्लुक़ लाइज़ान ठीक कीजिए। तीसरा, अल्लाह से डट के दुआ कीजिए कि बहुत अच्छा आइडियल रिश्ता आ जाए। और चौथा, शादी के लिए अपने आप को बिल्कुल आमादा कीजिए, और जो ही रिश्ता हो तो लंबा मत डालिएगा कि मंगनी, फिर वो रुखसती, और फिर ये, और फिर वो। फ़ौरन निकाह पे जाइए, रुखसती करवाइए और अपने घर चले जाइए और जाके अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का बेहतरीन आगाज़ कीजिए। ये एक आइडियल आपके लिए हल होगा। ख़ातिन हज़रात, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, रमज़ान ख़त्म होने ज़ाहिर अब हाफ गुजर गया है, तो हमारी टीम ने माशाल्लाह 2 बड़े शानदार ल्यूक्रेटिव ऑफ़र्स किए हैं। और एक तो ये कि जितने कोर्सेज़ हैं, 15 हमारे कोर्सेज़ हैं, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। तो इन कोर्सेज़ वैसे तो फ़ीस 4000 होती पर कोर्स, तो जो 2 कोर्सेज़ लेंगे उनको तीसरा कोर्स फ्री होगा। और यूँ समझें 4000 की रायत होगी। ये ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक ये ऑफ़र मौजूद है। अभी कल एक बहुत ही साहिब ज़ौक़ ने अपनी फैमिली बेटे और बेटियों के लिए कोर्सेज़ लिए, उन्होंने सारे ले लिए। तो लेने के बाद उन्होंने कहा मुझे और रायत क्या मिल सकती है, तो हमारी टीम ने उनको और रायत भी दी। यानी ये भी ऑफ़र मौजूद है कि जो सारे कोर्सेज़ लें तो उनके लिए भी ऑफ़र मौजूद है। दूसरा जो हमारी काउंसलिंग है, ये जिन लोगों के लिए थोड़ी महंगी होती है, ऑफकोर्स महंगी तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। तो हम तो आपको रोने भी नहीं देते, आपकी कीमत से ज़्यादा आपको उसके हल, बेहतरीन हल पेश करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में काम आते हैं। तो ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन तक, ईद के दिनों में ईद की नमाज के अलावा अगर आप हमारी टीम से पहले रब्ता करके टाइम ले लेंगे तो आई वुड बी अवेलेबल, हम आपसे बात भी करेंगे। बहुत सी बच्चियाँ जो ईद पे ससुराल से घर जाती हैं, उन्हें ये दिन सूट करते हैं, इसलिए मैंने अपना आराम उसमें तज दिया और कहा कि इनके लिए हम इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे और उनके लिए भी रायत की गई है। अब ये मुझे इस वक्त याद नहीं है कि 10% है या 15% है, लेकिन उनको फ़ीस जो 1 आवर का सेशन उस पर रायत है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।